बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो चलते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशनुमा है, बड़ी हौसला अफजा है। बरतानिया के एक इलाके स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तानी, हमजा यूसुफ उनका नाम है। बरतानिया में उनके वालिदैन रहते थे, पाकिस्तान से गए हुए हैं, तो उनको पहली मर्तबा किसी भी मुसलमान को किसी इलाके का फर्स्ट मिनिस्टर बनाया गया है। इसको आप कह लेंगे वज़ीर आला के बराबर है या फिर वज़ीर आज़म के बराबर है। पाकिस्तानियों के लिए ये एक बड़ी खुशी का बायस है कि एक पाकिस्तानी बरतानिया के एक इलाके का वज़ीर आज़म बन गया है और उसने फिर पाकिस्तान को याद रखा। किस तरीके से याद रखा? उनका हलफ दो बार हुआ, एक बार तो अंग्रेज़ी में हलफ हुआ है, दूसरी बार उन्होंने उर्दू में हलफ उठाया है। और उसके साथ साथ उन्होंने कोट पैंट टाई लगा कर हलफ नहीं उठाया, बल्कि वो पार्लियामेंट में गए हैं तो वहाँ पे वो शेरवानी पहन कर गए हैं। उन्होंने एक तो पाकिस्तान की उर्दू ज़बान को इज़्ज़त दी है, दूसरे उन्होंने पाकिस्तान के कौमी लिबास को तौक़ीर दी है। तो ये हमारे पाकिस्तानियों का ऐसा अगर रवैया हो, हम यहाँ पे बैठकर भी उर्दू बोलने से गुरेज़ करते हैं, पाकिस्तानी लिबास पहनने से भी कुछ लोग गुरेज़ा रहते हैं, लेकिन एक आदमी पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान की सकाफ़त को कहाँ पे जाकर उजागर कर रहा है, बरतानिया में जाकर उजागर कर रहा है। और फिर उसकी तरफ से ये भी कहा गया है कि स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए मैं काम करूँगा। कहाँ बात पहुँच गई? वो बरतानिया जिसने इंडिया को तकसीम किया था, तकसीम मुसलमानों की ख्वाहिश के मुताबिक किया था, लेकिन उस तकसीम में डंडी मारी गई, ऐसी डंडी मारी गई कि अब भी हम उस क्राइसिस से मुकम्मल तरह से नहीं निकल सके। आज बरतानिया को तकसीम का सामना है। जैसा कि हमजा यूसुफ की तरफ से कहा गया है कि वो स्कॉटलैंड की आज़ादी के लिए काम करेंगे। देखते हैं कि वो अपने इस मिशन में किस हद तक कामयाब होते हैं। उनका ये कहना उनकी मुखालफत की एक वजह ज़रूर बन गया है। कहाँ कहाँ से मुखालफत हो सकती है? बरतानवी वज़ीर आज़म जो हिंदू हैं और भारतीय हैं, ऋषि सुनक, वो इनकी मुखालफत ज़रूर करेंगे। हालांकि उनकी तरफ से बददिली से इनको मुबारकबाद का पैगाम दिया गया है। अब ये सूरत हाल है आलमी सतह पर के बरतानिया के एक सूबे के एक इलाके के सरबरा पाकिस्तानी हैं, हमजा यूसुफ हैं, मुसलमान हैं। दूसरी तरफ बरतानिया का वज़ीर आज़म हिंदू है, भारत से उसका तल्लुक़ है। यहीं पर बात नहीं ख़त्म होती, बल्कि अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस वो भी हिंदू हैं, उनका भी भारत के साथ तल्लुक़ है। सारे अपने अपने आबाई ममालिक के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो सकता है वो कर रहे हैं, लेकिन हिंदू चूँकि मुनाफिक होते हैं, कमला हैरिस और ऋषि सुनक जो कुछ भी करेंगे वो मुनाफिकत का शाहकार होगा। जबकि हमजा यूसुफ की तरफ से वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि उनका काम क्या होगा, उनका मिशन क्या होगा। वो स्कॉटलैंड को आज़ादी दिलाएंगे। बरतानिया से किस तरह से आज़ादी दिलाएंगे, इस हवाले से हमारी खालिदा चलौदी साहब से बात हुई है। वो इस बारे में कहते हैं कि स्कॉटलैंड को आज़ादी इस तरीके से दिलाई जाएगी कि ये खुद मुख्तार हो जाएगा, लेकिन इसका डिफेंस और दीगर कई मामलात वो बरतानिया के साथ जुड़े रहेंगे। इस तरीके से मेरा ख्याल है कि स्कॉटलैंड को आज़ादी देना बरतानिया के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वही सियासत है। अपनी सियासत के लिए ये लोग किसी भी चीज़ को दांव पर लगा सकते हैं। पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान की सियासत का बेड़ा गर्क करने के लिए अपने मुफादात की खातर ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनकी तरफ से खुसूसी कानून बना दिया गया। पस मंज़र में सारा कुछ क्या था? बात ये कर रहे हैं अदलिया के इख्तियारात को सलब करने की, वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन अव्वलीन मकसद ये था कि मियाँ नवाज शरीफ की सपोर्ट करनी है, उनको पाकिस्तान लाना है, उनकी सज़ाएं ख़त्म करवानी है, उनको हर किस्म का रिलीफ दिलाना है। सारा कुछ सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के रिलीफ दिलाने के लिए इनकी तरफ से किया जा रहा है। और फिर ये किस तरीके से अदारों को तबाह करते हैं, किस तरीके से अदारों के अंदर इख्तलाफात करते हैं, किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट को एक बार फिर तकसीम करना चाहते हैं। एक बार फिर जैसे मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत थी, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया गया था, आज भी इन लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर एक तरह से हमला कर दिया गया है, लेकिन ये लोग फिजिकल हमला करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। देखते हैं कि ये कब सुप्रीम कोर्ट पर एक और हमला करेंगे, क्योंकि इनकी शिरस्त में ये शामिल है कि जो इनकी बात नहीं मानता उसको रुसवा करने के लिए, उसको जलील करने के लिए, उसकी बेतुकीरी करने के लिए, हत्ता कि उसको जिस्मानी तौर पर भी नुकसान पहुंचाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले भी ये जाते रहे हैं। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ को
پاکستان لانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے قانون سازی کر دی گئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب اگر پاکستان آتے ہیں، جیسا کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو سو موٹو ہیں، ایک بندے کو 100 موٹو لینے کا اختیار نہیں ہوگا، اور پھر قاضی فائز صاحب کی طرف سے یہ فیصلہ بھی دے دیا گیا ہے کہ جو 100 موٹو کے تحت مقدمات چل رہے ہیں ان کو وہیں پر کھڑا کر دیا جائے۔ میاں نواز شریف کو 100 موٹو کے تحت مقدمے میں سزا ہوئی تھی، 100 موٹو کے تحت جس مقدمے میں جو بھی فیصلہ آ جائے اس پر نظر ثانی نہیں ہوتی۔ میاں نواز شریف کے خلاف 100 موٹو لیا گیا تھا پاناما کیس میں، میاں نواز شریف کی نااہلیت ہو گئی، اس کیس میں نظر ثانی نہیں ہو سکی تھی۔ ایک اور کیس بھی ہے، قاسم سوری والا کیس، ڈپٹی اسپیکر والا کیس، جو انہوں نے عمران خان کے خلاف پیش ہونے والی قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے فیصلہ دیا تھا، ان کے اس فیصلے کو بھی 100 موٹو کے تحت مسترد کیا گیا تھا، وہ 100 موٹو بھی اپنی جگہ پر ہے۔ اب اگر نظر ثانی ہوتی ہے 100 موٹوز پر، تو میاں نواز شریف صاحب کی نظر ثانی پر کون کون سے جج بیٹھیں گے؟ کیونکہ نظر ثانی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وکیل بھی وہی ہوں گے اور ججز بھی وہی ہوں گے۔ اس وقت کون جج صاحبان تھے جنہوں نے میاں نواز شریف کو سزا دی تھی؟ آصف سعید خان کوسا تھے، جسٹس گلزار احمد تھے، جسٹس اعجاز الحسن تھے، جسٹس اعجاز افضل تھے، اور جسٹس عظمت سعید تھے۔ ان میں سے 4 جج ریٹائر ہو چکے ہیں، صرف ایک جج موجود ہے۔ پھر نیا بینچ جو تشکیل دیا جائے گا اس میں کون کون سے دیگر 4 جج بیٹھیں گے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ قاسم سوری والے فیصلے پر بھی 100 موٹو لیا گیا تھا، اس پر نظر ثانی ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان کی حکومت مرکز میں بحال ہو جائے گی۔ اگر اس کیس پر نظر ثانی ہوتی ہے اور عمران خان کے وکلاء اپنا موقع کامیابی سے پیش کرتے ہیں تو پھر عمران خان کی حکومت بحال ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ نظر ثانی کرنے والے بینچ میں کون کون سے جج شامل ہوں گے۔ جن ججز کی طرف سے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، قاسم سوری کی رولنگ مسترد کی گئی تھی، ان ججز میں عمر عطا بندیال تھے، اعجاز الحسن تھے، جسٹس منیب اختر تھے، جمال خان مندو خیر تھے، اور مظہر عالم میاں خیل تھے۔ مظہر عالم میاں خیل صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، باقی 4 جج موجود ہیں۔ 4 ججز کے ساتھ ایک مزید جج کو بٹھانے کی ضرورت ہوگی۔ اس کیس پر نظر ثانی ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم یہ بھی بات کر لیں تو پھر اعجاز الحسن صاحب جو اس بینچ کا حصہ ہیں، میاں نواز شریف کی نظر ثانی کی درخواست اگر آ جاتی ہے، یقینی طور پر آئے گی، کیونکہ سارے کا سارا کھیل، سارے کا سارا ڈرامہ میاں نواز شریف کو ریلیف دلانے کے لیے رچایا گیا ہے۔ اگر معاملہ سپریم کورٹ میں آتا ہے تو پھر کیا یہی بینچ جو قاسم سوری کے خلاف فیصلے پر نظر ثانی کرے گا، اسی میں میاں نواز شریف کا کیس چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا؟ ایک کیس کی اور سماعت آج ہو رہی ہے، وہ 4 رکنی بینچ ہے، جو کل تک 5 رکنی بینچ تھا۔ اس میں سے امین الدین صاحب نے یہ کہہ کر معذرت کر لی تھی کہ ہم ایک فیصلہ دے چکے ہیں قاضی فائز صاحب کی قیادت میں، تو میں اس بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ اس کے بعد یہ معاملہ بڑا زوردار طریقے سے اٹھا، کیا بینچ 7 رکنی ہوگا، 9 رکنی ہوگا، 5 رکنی ہوگا، یا وہی بینچ فیصلہ کرے گا؟ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی طرف سے یہی فیصلہ سامنے آیا کہ وہی 4 جج بیٹھیں گے، وہی الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے التوا کیا ہے انتخابات کا، وہی اس پر فیصلہ کریں گے۔ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ 90 روز کے اندر انتخابات کروانے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ انتخابات کو تھوڑا سا التوا میں لے جانا ہے تو پھر نگران حکومتوں کا کیا بنے گا؟ اس حوالے سے یہ فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ اگر قاسم سوری والے کیس میں نظر ثانی کی اپیل منظور ہو جاتی ہے، عمران خان کے وکیل اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو عمران خان کی حکومت مرکز میں بحال ہو جائے گی۔ اس میں ابھی کافی ٹائم لگے گا، کیونکہ ابھی یہ فیصلہ ہونا ہے یہ قانون بنا ہے یا نہیں بنا۔ صدر کے سائن ہوں گے تو پھر یہ قانون بن جائے گا۔ صدر اگر اس معاملے کو واپس بھیج دیتے ہیں تو پھر بھی قانون بن جائے گا، لیکن اس میں ابھی تاخیر ہے۔ جبکہ الیکشن کمیشن نے جس طرح سے انتخابات کو التوا میں ڈالا ہوا ہے، اس پر جو کیس چل رہا ہے، اس کی سماعت ہو رہی ہے، اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آج آ جائے یا پھر کل آ جائے۔ اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ اس فیصلے میں بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ امکان ہے کہ عمران خان کی حکومت بحال ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جب نگرانوں کی بات آئے گی کہ نگرانوں کا کیا کرنا ہے، انتخابات اگر 90 روز کے اندر بھی ہوتے ہیں تو بھی 90 روز سے زیادہ نگران بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے جانا ہے، کیونکہ نگران صرف
90 روز تک نگرانی کر سکتے ہیں، اس کے بعد ان کے لیے کوئی آئینی پروویژن نہیں ہے، ان کو گھر جانا ہوتا ہے۔ لیکن معاملات اس طریقے سے پھنس گئے ہیں کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ بھی کر دیتی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں تو بھی 90 روز گزر چکے ہوں گے، 90 روز کہاں سے سٹارٹ ہوں گے؟ یہ فیصلہ بھی آ سکتا ہے کہ ان انتخابات کو اتنا ڈیلے کر دیا جائے جتنا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا ہے، تو پھر بھی نگرانوں کا سوال ضرور سامنے آئے گا۔ نگرانوں کا سوال ہر صورت میں سامنے آنا ہے۔ جب نگرانوں کا سوال سامنے آئے گا تو پھر عدلیہ کے پاس ایک یہ آپشن بھی ہوگا، پنجاب میں پرویز الہی کی اور KPK میں محمود خان کی حکومت بحال کر دی جائے۔ بہت سے پاکستانیوں کا خیال ہے کہ اگر ایسا فیصلہ آ جاتا ہے تو عمران خان بھی اس کو قبول کر لیں گے اور حکومت کے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ انتخابات 90 روز کے اندر نہیں ہو سکتے، انتخابات اکتوبر میں ہونے چاہیے۔ جب یہ فیصلہ آ جائے گا، پرویز الہی کی حکومت بحال ہو جائے گی، محمود خان کی حکومت بحال ہو جائے گی، تو اس حکومت کے خلاف اس کی مخالفت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہوگا۔ تو آخر میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں قاضی فائز صاحب کے حوالے سے۔ قاضی فائز صاحب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے ان دنوں میں ایک ویڈیو بنائی تھی جب قاضی فائز صاحب کے خلاف کیس چل رہا تھا، قاضی فائز صاحب زیر عتاب تھے، قاضی فائز صاحب بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، ان کے وکلا بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز صاحب کے خلاف یہ کیس فوج کی طرف سے بنایا گیا ہے۔ فوج کی طرف سے کیوں بنایا گیا ہے؟ تحریک لبیک کے دھرنے کے حوالے سے قاضی فائز صاحب نے فوج کے خلاف، ISI کے خلاف سخت ریمارکس دیے تھے۔ قاضی فائز صاحب کے وکیل منیر شیخ یہ کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز صاحب کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ہم نے کہا تھا کہ قاضی فائز صاحب کا اگر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ نہیں ہوتا تو قاضی فائز صاحب کسی بھی صورت میں چیف جسٹس پاکستان نہیں بنیں گے، اور آج پھر قاضی فائز صاحب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے۔ جو کچھ آج اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہو سکتی تھی، جو خواہش آج کی حکومت کی ہو سکتی تھی، اس کے عین مطابق قاضی فائز صاحب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا اور انہوں نے ان کی مرضی کا فیصلہ سنا دیا۔ اب قاضی فائز صاحب کے چیف جسٹس بننے کی راہ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں رہی، بشرطے کہ قدرت کی طرف سے کچھ اور لکھا ہوا نہ ہو۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔